پچھلے ایک ماہ کے دوران پاکستان میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں 21 جولائی کو قتل ہونے والی اسلام آباد کی 27 سالہ نور مقدم کا کیس ہر طرف خبروں میں ہے۔ قتل کے ملزم ظاہر جعفر سے اس وقت پولیس کی تحویل میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 15 جولائی کو حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی قرۃالعین کی اپنے شوہر کے ہاتھوں مبینہ قتل اور پشاور میں مبینہ طور پر اپنے والد کے ہاتھوں زخمی ہونے والی بچی سائمہ کے نام سے بھی سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چلتے رہے۔ البتہ سائمہ کی والدہ بشرا کو اسی واقعے میں مبینہ طور پر قتل کرنے والے سائمہ کے باپ رضا علی کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پچھلے ایک سال میں 363 پاکستانی خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رپورٹنگ زیادہ ہوئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے اب وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے اس کے اوپر زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، پروٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ پہلے فار انسٹنس جیسے ابھی نور مقدم کا جو قتل ہوا ہے بہت بروٹل طریقے سے، تو اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ سو آئی تھنک کہ لوگوں میں یہ ایک طریقے سے اویئرنیس آئی ہے۔ دیکھا اگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں، لاز تو ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کم ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے بھی لاز ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے نئے لاز بنائے جائے، اگر اس کا امپلیمنٹیشن زیادہ ہو گیا تو میرے خیال میں ان کیسز میں جو ہے کمی آ سکتی ہے۔ ان واقعات کے رونما ہونے کے بعد ان پر سوشل میڈیا میں کافی آواز اٹھائی گئی اور اسلام آباد اور لاہور میں مظاہرے بھی ہوئے، لیکن جہاں بہت سے شہری سوشل میڈیا پر ان خواتین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، وہیں ایسی آراء بھی دی گئیں جن میں وکٹم بلیمنگ یا مظلوم کو ہی جرم سرزد ہونے کا قصوروار ٹھہرایا جاتا رہا۔ یہی سننے میں آتا ہے کہ عورت جو ہے اپنے ڈریسنگ کی وجہ سے، ڈریسنگ اسٹائل کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ریپ ہو جاتا ہے، وہ گھروں کے اندر ہی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی ہو رہے، پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن ابھی کچھ زیادہ ہو رہے، لیکن زیادہ ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اویئرنیس بھی مل رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے۔ اب ایگزامپل لے لے اس نور مقدم کی جو کیس ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے اب اسٹوڈنٹس بھی کھڑے ہو گئے، سارے اسٹوڈنٹس بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکام کی جانب سے ایسے تمام کیسز میں مجرموں کو سخت سزا دیے جانے کا یقین دلایا گیا ہے، البتہ خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا بل اب تک منظور نہیں ہو پایا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جینڈر گیپ یا صنفی تفریق کی فہرست میں پاکستان 153 ممالک میں 151 نمبر پر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جہاں انصاف کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہیں لڑکوں کی بہتر تربیت بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہی خواتین کے خلاف جرائم کو کم کرنے میں حقیقی کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس تربیت میں سب سے اہم کردار لڑکوں کے والدین کا ہے۔ گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ خواتین پر ظلم و زیادتی کے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پر طرح طرح کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس بحث و مباحثے میں اکثر قصوروار کی بجائے ظلم کا شکار ہونے والی خاتون پر تنقید کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ رویہ حقیقی مسائل اور خواتین پر کیسے منفی اثرات مرتب کرتا ہے، ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا نے بات کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئرپرسن زہرہ یوسف سے۔ جو وکٹم بلیمنگ کی بات کیا ہے، وہ بہت ہی ایک طرح سے آسان طریقہ ہے کہ مردوں کے لیے کہ وہ اپنے سے ذمہ داری ہٹا کر جو ریپ سروائیور ہے یا سروائیور ہے وائلنس کی، اس کے اوپر سونپ دے کہ یہ عورت کیوں دیر سے باہر تھی گھر سے، اکیلے کیوں نکلی، یا اس کے کپڑے اس قسم کے کیوں تھے جس سے کوئی مرد ٹیمپٹ ہو گیا۔ تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک ایٹیٹیوڈ ہے یہاں کے مردوں کا اور لیڈرشپ کا۔ معاشرے میں بظاہر اویئرنیس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، سول سوسائٹی کافی متحرک نظر آتی ہے، پھر بھی ایسے واقعات میں کمی کیوں دیکھنے میں نہیں آ رہی؟ جی دیکھیے، پاکستان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازی تو کافی حد تک ہو جاتی ہے عورتوں کے حقوق کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے۔ دسمبر 2020 پچھلے سال دسمبر میں ریپ کے خلاف ایک اچھا خاصا قانون پاس ہوا، مگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر صوبے نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بھی قانون پاس کیا ہوا ہے، مگر اثر اس کا ہوتا اس لیے نہیں ہے
کہ جب انفورسمنٹ کا وقت آتا ہے اس میں بہت کمزوری ہے، چاہے وہ پولیس کے جانب سے ہو یا جوڈیشری کے جانب سے ہو. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان میں کنوکشن ریپ کے کیسز میں 0.3% ہے. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کس قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس کے بنیاد پر ریپسٹس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے بڑی ابھی تک بہت ہی پیٹریارکل ہے. یہاں پہ مردوں کا کنٹرول ہے، چاہے وہ قانون سازی ہو یا قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہے جو جوڈیشری کا کام ہے. مجموعی طور پر معاشرے کو اور حکومت کو مزید کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ دیکھیے، جیسا میں نے کہا کہ ایک تو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو قانون بن رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے انفورس کیا جائے. میرے خیال سے کوئی مانیٹرنگ کمیٹی بنائے یا جو دیکھے کہ انفورس ہو رہا ہے یا نہیں، خاص کر کے عورتوں کے حوالے سے. اور سینسٹائزیشن کی بھی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ کوئی عورت اگر پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور کوئی کیس لے کر جو اس کے گھریلو معاملے کا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، اس میں تم آپس میں سمجھوتا کر لو. کچھ تو ہو رہی ہے بہتری میڈیا کے پریشر کی وجہ سے، مگر ساتھ ساتھ اتنے اس قسم کے کیسز اتنے زیادہ سامنے آ رہے ہیں مگر اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں. عورتوں کی سٹیٹس میں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ان کی نمبرز تو بڑھے ہیں اور پبلک پوزیشنز میں نمبرز بھی بڑھے ہیں، مگر روز بہ روز جو تشدد ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے.